إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. معزز حاضرین جمعہ، حضرات و خواتین، اللہ تعالی نے سارے اعمال کا دار و مدار، سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر رکھا ہے. نیتیں خالص ہیں تو عمل قبول ہوگا. نیتیں جتنی اچھی ہیں، بلند ہیں، اتنا ہی قبولیت میں بلندی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کو ہمارا کچھ نہیں منظور ہے، ہم سے کچھ نہیں مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کو صرف یہ مطلوب ہے کہ ہم کس جذبے سے، کس خیال سے، کس نیت سے کوئی کام کرتے ہیں. بہت ساری نصیحتیں اس باب میں کتاب و سنت میں ہمارے لیے ہیں. ایک آدمی نیک جذبے سے چھوٹا سا کام کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے ہماری نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہ ہو، کیونکہ اس کا کام ہماری سمجھ میں، ہماری نگاہ میں نہیں آتا، لیکن اس کا جذبہ، اس کی نیت بلند ہے، وہ بہت اونچے مقام پر اللہ کے ہاں ہوتا ہے. اور ایک آدمی بہت بڑا کام کر لیتا ہے، بہت کچھ اس کا کام ہماری نظر میں دکھتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے. بحیثیت مسلمان، بحیثیت نیک کام کرنے کی تڑپ یا نیک کام کرنے کا حوصلہ رکھنے والے ہم ایمان والے لوگ اگر اس پہلو پر سوچیں تو بہت کچھ اصلاح ہماری ہو جائے گی. وہ یہ کہ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں اگر اخلاص کے ساتھ نہیں کیا گیا تو قبول نہیں ہے، اور اگر ریا کے ساتھ کیا گیا، دکھاوے کے لیے کیا گیا تو شرک ہے. یعنی نیک عمل شرک ہے، کہیں جرم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، نیکی کا کام ہی گناہ بن جاتا ہے. بہت مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 3 لوگوں کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. تینوں اپنے سماج کے بہت معروف ہیں، بہت اونچا درجہ رکھنے والے ہیں. ایک علم والا ہے، ایک دولت مند ہے، ایک اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے اور جان دے دینے والا ہے. آپ دیکھیے یہ تینوں اپنی شہرت اور اپنے مقام سے کسی بھی سوسائٹی میں کتنا اونچا درجہ رکھتے ہیں. کوئی عالم ہے، قاری ہے، کوئی دولت مند ہے، کسی نے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جان دے دی ہے، اس لیے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ وجہ یہ کہ جو عالم اور قاری تھا وہ شہرت چاہتا تھا. شہرت ایک ایسا روگ ہے، ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا برباد کر دینے والا جذبہ ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. آپ سوچئے، اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص شہرت کے لیے علم اور تعلیم کا کام کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ شہرت حاصل ہو. دوسرا دولت مند ہے، وہ خرچ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کا چرچا ہو. اور ایک آدمی اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، جان دینے تک لڑتا ہے. اس کا جذبہ، اس کی سوچ کیا ہے؟ تاکہ لوگ کہیں کہ میں نے جان دے دی، تاکہ لوگ کہیں کہ میں نے جان دے دی اللہ کی راہ میں. یعنی سوچنا اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں مجھے ہیرو کی حیثیت سے، مجھے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی حیثیت سے یاد کیا جائے، شہید مجھے کہا جائے، میرا چرچا سب کی زبانوں پہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں کہا جائے گا کہ تم نے اس لیے یہ کام کیا، اس لیے تمہیں گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. نیکیوں کے موقع پر دیکھا جاتا ہے، دیکھا جانا چاہیے کہ ان نیکیوں کے پیچھے جذبہ کون سا ہے، جذبہ کون سا ہے. آج دیکھیے ہمارے سامنے ایک دن کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا موقع رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دن نصیب فرمائے. یوم النحر جو ہے یہ بہت عظیم دن ہے، قربانی کا دن. لیکن قربانی کا دن، قربانی کا عمل سب سے محبوب عمل ہے. خون بہانا سب سے بہتر عمل ہے. اسی لیے جلدی نماز پڑھنی ہے اور جلدی تاکہ قربانی ہو سکے. لیکن اس کے پیچھے دیکھیے وہ جذبہ ہونا چاہیے جو جذبہ مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری قربانیوں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہاری قربانیوں کا خون جو ذبح کر کے گراتے ہو اللہ کو نہیں پہنچتا. تم کس جذبے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ، کس اللہ کے حکم کی پیروی کی فکر کے ساتھ قربانی کرتے ہو، کس سنت ابراہیمی کی یادگار کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کرتے ہو، وہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہ نہیں مطلوب ہے. آج دیکھیے صورتحال ہماری کتنی قابل رحم ہے کہ ہم قربانیوں میں مطلب کس رخ اور کس انداز پہ چل رہے ہیں. قربانی کس کی کتنی بڑی ہے، کتنی زیادہ ہے، کتنی ایڈورٹائز ہے. اب تو باقاعدہ فوٹو کھینچ کر کے اس کو عام کیا جاتا ہے، شیئر کیا جاتا ہے. اس حد تک مطلب سماج ہمارا اور ہمارے سماج کے لوگ اتنے زیادہ نیچے اتر گئے ہیں. تو یہ جذبہ در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. یہ جذبہ کیا ہے، کس جذبے کے تحت یہ قربانی ہو رہی ہے؟ قربانی اس جذبے کے تحت ہونی چاہیے جو جذبہ تھا جب صحابہ نے دیکھا کہ قربانی کا حکم ہے تو پوچھا یہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. دیکھیے یاد دلایا. آج ہم قربانی کے موقع پر قربانی کے لیے جانور خریدنے کے مرحلے میں ہیں. بہت سے بھائیوں نے خریدا، بہت سے بھائی قربانی کے جانور خریدنے کے مرحلے میں ہیں، کوششوں میں ہیں. لیکن دیکھیے کیا جذبہ ہے قربانی کے پیچھے. کیا یہ سبق ہمیں ملا ہے، ہمیں یاد ہے کہ یہ قربانی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی میں ایک بہت بڑی مثال کی یادگار ہے. اللہ کے حکم کی پیروی کیا تھی؟ اللہ کے حکم کی پیروی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب بہت دعاؤں کے بعد، ایک لمبی عمر بیت جانے کے بعد، اپنے بندے اولو العزم رسول ابراہیم علیہ السلام کو جب ایک اولاد دیا اسماعیل کی شکل میں، تو کہا کہ انہیں ذبح کر دو. کہا انہیں ذبح کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تذکرہ اپنے بیٹے اسماعیل سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ابو جان اللہ کا حکم ہے تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ کریے جو اللہ کا حکم ہے. یہ قربانی وہ یادگار ہے. آپ سوچئے اس عظیم یادگار کو بطور سنت اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے. ایک آدمی یہ سوچے اگر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چھری ان کے گردن پر چلائی اور اللہ تعالیٰ نے بچایا، کیونکہ اللہ کو صرف امتحان لینا مقصود ہوتا ہے.
اللہ امتحان لیتا ہے الگ الگ مرحلوں میں، کسی کو کسی حد تک لے جا کر کے امتحان لیتا ہے. ان کا امتحان لے لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سچ کر دکھایا اے ابراہیم، جس کا حکم تجھے ملا تھا وہ تو کر چکا، تیرا بیٹا محفوظ ہے، دمبے کی قربانی ہو گئی اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری کر دیا. تو یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی ایک اعلیٰ عظیم ترین مثال کی یادگار ہے، سنت ہے ان کی سنت میں یہ قربانی جاری ہے. ہر مسلمان کو، مرد و عورت کو جو قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی ایک مثال ہے، اسے اللہ نے جاری کیا ہے. یہ دکھاوے کی چیز نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی چیز ہے. ہر شخص یہی جذبہ رکھے کہ ایک اللہ کے بندے نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اس قربانی کی یادگار ہے یہ قربانی. تو ہر شخص یہ جذبہ بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں جو جان و مال کی قربانی اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مطلوب ہوگی ہم پیش کریں گے. یہ جذبہ ہو تو قربانی ہے، یہ جذبہ ہو تو قربانی ہے، اور یہی جذبہ مطلوب ہے. بہت صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارا تقوی، تمہارا جذبہ، تمہارے ارادے کیا ہیں قربانی کے پیچھے؟ کیا ارادہ ہے؟ آدمی یہ سوچے کہ وہ کس نیت سے قربانی کر رہا ہے. اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹیوں میں کیا مقابل آرائی کی چیز ہے قربانی؟ کیا یہ مقابلہ آرائی کی چیز ہے؟ ایک گھر سے اگر ایک قربانی ہو تو کافی ہے. ایک سے زیادہ 100 قربانی بھی کر سکتا ہے بندہ تو کرے، لیکن ایک قربانی بھی کافی ہے. ایک گھر کی طرف سے ایک سے زیادہ قربانی کرتا ہے وہ تو اس کے جذبے میں اور اس کی نیتوں میں شہرت نہیں ہو، بڑائی نہیں ہو، دکھاوا نہیں ہو، ایک دوسرے پر برتری ثابت کرنا نہیں ہو، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں. تو اگر یہ جذبہ ہے تو قربانی ہے، اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے. در حقیقت قربانی جذبات کی قربانی ہے. جن چیزوں سے بھی ہمارا لگاؤ ہے، یہ یادگار کیا ہے؟ کسی چیز سے ہمارا بہت زیادہ لگاؤ ہے، بہت زیادہ لگاؤ ہے، اور اس لگاؤ کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس بندے کا میرے اس چیز کے ساتھ بہت لگاؤ ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ کتنا اس کا لگاؤ ہے اس چیز سے. پھر اللہ تعالیٰ قربانی اگر مانگتا ہو تو بندے کے اندر وہ جذبہ ہو کہ اپنی محبوب سے محبوب چیز کی بھی وہ قربانی دے دے گا، وہ قربانی دے دے گا. آپ دیکھیے جب حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنی اچھی چیز خرچ کرو، اپنی اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو ایک صحابی رسول ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا باغ میرا سب سے محبوب ہے، تو خرچ کر دیا. اپنی بیوی سے تذکرہ کیا تو بیوی خوش ہو گئی، کہا بہت اچھا کام آپ نے کیا، بہت مبارک ہو، اچھی تجارت ہو گئی. آپ سوچئے یہ جذبہ جہاں بندے سے، ہم سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قربانی مانگے، وہاں بندہ جب کھڑا ہو اپنی صلاحیتوں کے حساب سے، اپنی استطاعت کے حساب سے، تو یہ اصل چیز ہے قربانی اور فرما برداری کی. یہ فرما برداری کی مثال ہے. اللہ کو بہت پسند آئی یہ مثال تو جاری کر دیا. کہا اب یہ جاری رہے، قیامت تک جاری رہے، لوگ یاد کرتے رہیں کہ ایک اللہ کا بندہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تو بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کھڑا کر دیا. بیٹا بھی کیسا فرما بردار تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند تھا، اپنے باپ کا فرما بردار تھا. باپ جب تذکرہ کرتا ہے تو بیٹا کہتا ہے ابا کوئی بھی تردد نہ کیجئے، جو حکم ملا ہے وہ کریے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. آپ سوچئے کس طرح ہم یاد کرتے ہیں. آج قربانی کے موقع پر ہم یہ یاد کرتے ہیں نا کہ آخر یہ قربانی ہے کیا. ہمارے نبی نے سمجھا دیا کہ یہ تمہارے دادا ایک اولو العزم رسول ابراہیم کی سنت ہے. وہ کون سی سنت ہے؟ یہی سنت ہے. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. اسی طرح میرے بھائیوں دیکھیے قربانی جو ہے، قربانی اخلاص سے، ہر عمل اخلاص سے، ہر عمل اخلاص سے. جو بھی نیک کام کرے اس کے پیچھے اخلاص ہو.
نہ دکھاوا مقصود ہو، نہ کسی کی رضامندی مقصود ہو، فلاں آدمی خوش ہو جائیں گے، لوگوں کو دکھا دوں میں، دکھاوا نہیں، اللہ کو خوش کرنا۔ اگر لوگوں کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنے کے ساتھ بھی شامل کر لیا گیا تو بھی قبول نہیں، اللہ کے ہاں تو بھی قبول نہیں۔ اللہ کے ہاں بندے کی صلاحیت اور استطاعت بھر کا عمل قبول ہے۔ جو بندے کی استطاعت ہے، ایک آدمی 100 قربانی کرتا ہے، ایک آدمی 1 قربانی کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی درجہ دے گا۔ نیکیوں کا موقع جسے نہیں ملا اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور کیپیسٹی کے اعتبار سے، سورس نہیں ہے اس کے پاس، اللہ نے اتنا سورس نہیں دیا کہ وہ 1 قربانی کر سکے، لیکن اس کے اندر جذبہ ہے کہ میرے پاس بھی صلاحیت ہوتی، سورس ہوتا تو میں بھی سنت ابراہیمی کی یادگار کا ایک حصہ بن جاتا۔ جذبہ ہے اس کے ہاں، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے۔ کیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، جب کچھ غریب صحابہ نے آ کے تذکرہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے، دین کے لیے جب تعاون کی، مدد کی، چندوں کی ضرورت ہوتی ہے تو مالدار لوگ حصے دار بن جاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا تو ہم محروم رہ جاتے ہیں، ہمارے لیے یہ اجر کا موقع نہیں رہ جاتا۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہر فرض نمازوں کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تذکرہ، یہ تسبیح اور یہ ذکر کرو، تم نیکیوں میں ان سے پیچھے نہیں رہو گے جو مال والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نیکی کمانے سے محروم نہیں رکھا ہے۔ مان لیجئے جن کے پاس قربانی نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے، وہ اس جذبے کے تحت اپنے ناخن اور بال نہیں کٹواتے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کا ثواب دے دے گا۔ اللہ دے دے گا۔ کتنے بندے ایسے ہیں جن کو نیتوں پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، نیتوں پر۔ تہجد کی نماز پڑھنے والا تہجد نہیں پڑھ سکا، نیت کر کے سویا تھا کہ تہجد پہ میں اٹھوں گا اور تہجد پڑھوں گا، سویا رہ گیا، اسے تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، مسافر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی بیمار اور مسافر ہوتا ہے تو صحت کی حالت میں جیسے نیکیاں کر لیتا تھا، مقیم جب تھا، سفر میں نہیں تھا، جیسے نیکیاں کر لیتا تھا، سفر میں ایسی تو آسانی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جیسے وہ صحت کی حالت میں تھا اور نیکیاں کرتا تھا، آج بیمار ہے تو بیماری میں نیکیاں نہیں کر پاتا، صحت کے دنوں میں نیکیاں کرتا ہے تو ویسے ہی نیکیاں لکھ دو اس کے کھاتے میں۔ ایسے ہی مسافر کے لیے تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو ان کی نیتوں پر ثواب ملتا ہے۔ کتنے لوگ ہم میں ہیں ایسے کہ جو یہ سوچتے ہوں کہ کوئی کام کرتا ہے بھائی ہمارا، ہو سکتا ہے ہم نہ جانتے ہو سکتا ہے اس کے کام کا ویلو ہماری نگاہ میں نہ ہو سکتا ہے اس کا کام گنا نہ جاتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے کام کی گنتی ہے۔ اللہ کے ہاں کیسے آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی غریب ہے، سماج میں غریب ہے، تم مالدار ہو، مالدار آدمی غریب پر خرچ کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ غریب جس کو سماج میں عام طور پر آدمی اپنی نگاہوں میں نہیں بساتا، جمتے نہیں ایسے لوگ نگاہوں میں عام طور پر عام لوگوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت کتنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس غریب پر تم خرچہ کرتے ہو وہ غریب تمہارے مال میں برکت کی دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ پتا ہے ہمیں نہیں پتا ہے کس کا عمل اللہ کے ہاں قبول، کس کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول۔ آج ہم خاص طور پر سوشل میڈیا کی دنیا میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کام کتنا نظر آتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، کام نظر آتا ہو اللہ کرے کام کے پیچھے اخلاص بھی ویسے ہی ہو سکتا ہے بہت سارا کام ہمیں نظر نہ آتا ہو، اس کے پیچھے اخلاص ہو، کام تھوڑا ہو لیکن اخلاص پر ہو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کیا جاتا ہو۔ اس لیے کام کی قیمت ہے۔ کام کی قیمت کب ہے؟ جب اس کے پیچھے اخلاص ہو۔ اخلاص کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اخلاص اور احسان بہت پسند ہے، فرض ہے، اللہ نے فرض کیا ہے ہمارے اوپر احسان۔
فرض ہے اخلاص، اخلاص ہو، نیت اچھی ہو، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے نیت سچی ہو اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. آج قربانی کا موقع ہے، نیت ہماری سچی ہو، قربانی صحیح طریقے پر ہو. قربانی کے لیے طریقہ یہ ہے، نماز سے پہلے قربانی نہیں، نماز سے پہلے قربانی نہیں، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی صحیح نہیں، اور قربانی اس کے بعد. قربانی کے لیے تعلیم یہ ہے کہ احسان کے ساتھ قربانی ہو، نرمی ہو. نرمی کیسے ہو سکتی ہے قربانی کے ساتھ؟ رحم دلی کے ساتھ قربانی ہو. قربانی کرنی ہے، چھری تیز رکھی جائے تاکہ آسانی سے جلد قربانی کے جانور کو قربان کر دیا جائے. یہ مطلوب ہے. قربانی کے جانور کے سامنے، یا جانور جب ذبح کیا جاتا ہو تو جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اس سے منع کیا گیا ہے. تو جتنی چیزیں اس طرح کی ہدایت اور تعلیمات کی ہیں، مسائل بہت ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. آج ہمارے لیے یہ بھی لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. قربانی اسلام کا شعار ہے. شعار کا مطلب ایک نشانی ہے، بہت بڑی نشانی، لوگ جانیں اور دیکھیں. لیکن ہم جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، اس سماج اور معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قربانیاں کھلے عام نہ کی جائیں، پردے کے ساتھ کی جائے، سوسائٹیوں میں کی جائیں، راستوں سے بچا جائے قربانی کرنے سے. اور گندگی کا مسئلہ تو افسوسناک ہے، افسوسناک. ہمیں معلوم ہے، ہم لوگ ادھر دامت کی طرف جاتے تھے پچھلے کئی سالوں سے. قربانی سے پہلے بعد میں آنا جانا ہوتا تھا جانوروں کے تعلق سے. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ کئی دنوں تک گزرتے تھے روڈ سے، سرے شاہراہ سے تو بدبو آتی تھی. مسلم بستی ہے. ہمارے ہاں بھی صورتحال بہت خراب رہتی تھی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، کوئی پرواہ نہیں کرتے. ایک تکلیف دہ چیز اگر راستے پہ پڑی ہو، اس کو ہٹانا ایمان کا حصہ قرار دیا گیا. اور اگر کوئی بدبو دار چیز، کچرے، اوجھڑیاں، گندگیاں اگر پھینک دی جاتی ہوں تو کتنے افسوس کی بات ہے. پورے بیک گراؤنڈ کو، پوری کمیونٹی کو، سارے مسلمانوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور موقعوں کی تلاش ہوتی ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں. قربانی شعار ہے. عیدگاہ میں قربانی ہونی چاہیے یا ایسی جگہوں پر جہاں لوگ دیکھیں لیکن اپنا حرکہ ہو، اپنے لوگ ہوں، پردے کے ساتھ قربانی ہو. غیر جہاں ان کو بہت بڑا جذباتی مسئلہ اور ایشو بناتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ کر کے کام کریں. گندگیوں کا معاملہ تو بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی طرح کہیں بھی قربانی کی جاتی ہو صفائی کی جائے، کچرے کسی تھیلے اور جھولے میں بھرے جائیں اور اس کے بعد اسے پھینکنے کا انتظام ہو، جو بھی نظام اور ضابطہ چلتا ہو. اسی طرح دیکھیے، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ قربانی جو ہے، قربانی میں، قربانی کے گوشت میں قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ غریبوں کو دیا جائے، اپنے دوست احباب میں بھی دیا جائے اور اپنا کھایا جائے، کھلایا جائے. ایک خوشی کا مظاہرہ ہو. عید کے دن تہوار جو ہیں اس کا ایک خاص نقطہ اور خاص شعار خوشی کا اظہار، خوشی کا اظہار ہو. خوشی میں سب کو شامل کیا جائے. ایسی صورتحال ہو کہ سب کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے. قربانی کی کوئی قید نہیں ہے قربانی کے جانور میں کہ کتنا حصہ رکھا جائے، کتنا حصہ بانٹا جائے اور کتنا حصہ دوست و احباب اور رشتہ داروں کو دیا جائے. کوئی ایسی قید نہیں ہے. لیکن یہ تو ضرور ہے، ہر حال میں ضروری ہے کہ کوشش کی جائے کہ سارے لوگوں کو شامل کیا جائے. کسی بھی ریشیو میں غریبوں کو چلا جائے، دوست احباب کو دیا جائے گوشت،
اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو کبھی نہ بھولا جائے، اپنے گھر میں بھی گوشت ہو کھایا جائے، کھلایا جائے۔ اور ہمارا جو ماحول ہے ہمارے اپنے سماج کا کہ ہم ایک غیر مسلم اکثریت کے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے بہت سارے کاروباری تعلقات ہیں، پڑوس کے تعلقات ہیں، سماج کے تعلقات ہیں، بہت ساری نسبتیں ہیں، ہم غیر مسلموں سے بھی جڑے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، نوکر ہوں غریب ہوں۔ ہمارے علماء نے اجازت دی ہے اس بات کی کہ غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، دیا جا سکتا ہے، دینے میں کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے مسئلے میں کہیں نہ کہیں الجھتے ہیں کہ دینا صحیح ہے یا نہیں ہے، اس لیے اس بات کی وضاحت کر دی جا رہی ہے کہ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، آج ہمارے لیے ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہے، کل 9ویں تاریخ ہے، کل ہمارے لیے عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ ایک دن عرفہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، یعنی کفارہ بن جاتا ہے ایک دن کا روزہ پچھلے 1 سال کا اور ایسے ہی اگلے 1 سال کا۔ اور اس بحث میں عام لوگ نہ پڑھیں، کچھ بعض علماء نے اختلاف اس میں ضرور کیا ہے کہ عرفہ حاجی جب عرفہ کے میدان میں ہوں گے اس دن روزہ رکھنا ہے، یا ہر علاقے کے ہر ملک کے لوگ اپنی رویت کے حساب سے روزہ رکھیں گے، ہم ہماری رویت کے حساب سے روزہ رکھیں گے، یعنی ہماری رویت کے حساب سے عرفہ کا روزہ کل ہے۔ کل ہم سب کو کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ فرض، عرفہ کا روزہ فرض نہیں ہے، لیکن بہت بڑے ثواب کا روزہ ہے، اس لیے اس ثواب سے محرومی سے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ عشرہ سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ سال میں جتنے دن ہیں، جتنے عشرے ہیں، سب سے افضل 10 دن جو ہیں یہ ذی الحجہ کے یہی 10 دن ہیں۔ اس کی وضاحت علماء نے کی ہے کہ اگر اس کا تجزیہ کریں تو کیوں سب سے افضل دن ہے، تو اس لیے سب سے افضل دن ہے کہ عرفہ انہی 10 دنوں میں سے ایک دن ہے، انہی 10 دنوں میں سے ایک دن عرفہ کا دن ہے۔ اور عرفہ کے دن حدیث میں آتا ہے جتنا شیطان ذلیل اور رسوا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کسی دن نہیں محسوس کرتا، اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے عرفہ کے دن۔ اور شیطان کی سب سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کی مغفرت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے بخشے جا رہے ہیں۔ شیطان اس وقت سب سے زیادہ رسوائی اور ذلت محسوس کرتا ہے، اس کا تو سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جیسے میں راضِ درگاہ ہو گیا ایسے سارے انسان راضِ درگاہ ہو جائیں، آدم کی اولاد اللہ کے ہاں سے دھتکار دی جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ قریب کر لیتا ہے اور فخر کرتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے تو سب سے زیادہ شیطان رسوائی اور ذلت محسوس کرتا ہے۔ اس لیے عرفہ کے دن کا خوب اہتمام اس نقطہ نظر سے کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا دن ہے، اور یہ عشرے میں ہونے کی وجہ سے اس عشرے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی عشرے میں دیکھیے حج ہے، اسی عشرے میں حج ہے، اسی عشرے میں 8ویں سے حج شروع ہوتا ہے۔ آج تو وہاں 9ویں ہے، حاجی عرفات میں ہیں لاکھ کی تعداد میں، یعنی 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے، 8، 9، 10 اصل حج 8، 9، 10 اسی عشرے میں ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے اس عشرے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث پاک میں اور آپ کی زبان مبارک سے بات بیان کی گئی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے دنیا میں سب سے اچھے جو دن ہیں سب سے وہ اسی عشرے کے دن ہیں۔ اس عشرے میں کثرت کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کی بڑائی سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو ذکر اس کا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بعض صحابہ بازاروں میں چلے جاتے تھے
انہیں کوئی چیز نہ خریدنی رہتی تھی نہ بیچنی، کوئی چیز نہیں، بس وہ جاتے تھے بازار میں اور لوگ خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے تو وہ تکبیر پڑھ دیتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، زور سے تکبیر پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو یاد دہانی ہو، لوگ تکبیر پڑھیں۔ تکبیر اس لیے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں، نیکیوں کے دن ہیں، اور کاروبار اور خرید و فروخت میں اس طرح مشغول نہ ہو جائیں کہ ہم سب بھول جائیں۔ تو یہ کثرت کے ساتھ تکبیر پڑھنے کے دن ہیں، اور ایام تشریق تک، یعنی یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے، اور ایام تشریق 11ویں 12ویں 13ویں کو کہا جاتا ہے۔ 13ویں کی مغرب تک، یعنی جب دن ڈوب جائے اور 14 تاریخ شروع ہو جائے تب تک یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ کثرت کے ساتھ تکبیر پڑھیں۔ مسائل بہت سارے ہیں اور جانتے ہیں آپ، اور جاننے کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہم معلومات ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں، کرتے رہنا چاہیے، لیکن بنیادی چیزوں کا خیال رکھیں۔ بنیادی چیزوں کا خیال یہ رکھیں کہ قربانی کے پیچھے ہمارا جذبہ ہو، قربانی نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ قربانی سے زیادہ اہم، ضروری قربانی کرنے کے بعد ہماری نگاہوں کے سامنے کچھ زیادہ اہم کام ہو تو نفلی قربانی تو ہمیں کرنا ہے۔ کچھ قربانیوں میں سے زیادہ ضروری کچھ کام ہے، قربانی کا پیسہ بدل کے طور پر نہیں دیا جا سکتا، لیکن نفلی قربانی کثرت کے ساتھ ہم کریں تو اس کے ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ بہت سارے تقاضے ہمارے سامنے ہیں، ان کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، رب العالمین اس عشرے کی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، رب العالمین ہمیں اخلاص دے، اس قربانی کے موقع پر اللہ تعالی ہمیں صحیح جذبہ دے، اسی صحیح جذبے کے تحت ہم قربانی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کے مطابق قربانی کریں، اور اللہ تعالی ملک میں جو حالات بنے ہیں ان حالات میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک میں جو جنونی حالات بنتے جا رہے ہیں اور نفرت کا ماحول جو پھیلتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ملک والوں پر اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور مسلمان بہت زیادہ آج کے حالات میں ملک میں بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر کی توفیق دے، سب کو تقوی کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اس طرح کے عمل اور معاملے کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور رواداری ملک میں عام ہو، قانون کی بالادستی ملک میں عام ہو۔ جو لوگ بھی، جو حکومتیں بھی، اور جو لوگ اس راہ میں کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے دلوں سے دعائیں نکلنی چاہیے کہ ملک میں امن و امان اور قانون کی بالادستی کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ لوگ شکریہ کے مستحق ہیں، انہیں اور اس کی توفیق ہو، یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ ایمان بھی ہو ساتھ میں کہ مظلوم کمزور نہیں ہوتا اگر مسلمانوں پر طاقت کی بنیاد پر کچھ طاقتور لوگ ظلم کرتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مظلوموں کے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مظلوموں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، صبر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہمارے اوپر جتنے حقوق ہیں دوسروں کے، ہمارے اوپر اپنے چھوٹوں کے، بڑوں کے، اور دوسرے جو مالی، مادی، مانوی حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کا حق مارتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، عزتیں برباد کرتے ہیں، ایک بڑا آدمی ہے چھوٹوں کو ذلیل کرتا ہے، ایک طاقتور ہے کمزور کو ذلیل کرتا ہے، ایک صاحب حیثیت ہے دوسروں کا مال اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا مال ناجائز ڈھنگ سے وہ تصرف میں لاتا ہے، استعمال کرتا ہے، یہ سب ظلم کی راہیں ہیں، یہ ظلم کی راہیں ہیں۔ ہم جب مظلوم بنتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے عملوں کا یہ پھل تو نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، تقوی پر رہیں، تیری اطاعت و فرما برداری پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو، آپ کے طریقے پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله.